الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم جناب صدر محترم ودغه اجتماع کے د قبائلی سیمه او د قومونو مشران قبائلی نوجوانان ځوانان او زلمی په دې عظیم الشان کامیاب اجتماع باندې زه تاسو ته مبارکبادي درکوم دا ستاسو دغه اجتماع دا په حقیقت کې د قبایلو اجتماع ده دلته چې دا ستاسو کوم مشران ناست دي دا د قبایلو مشران دي دا ناس دومره درانه خلک دي چې دا من دي او چې هغه اسلام آباد ته تلي و هغه چټاکای دي زما ورونو نن دغه اجتماع په داسې ورځ باندې کیږي چې د جمعیت علماء اسلام د تمام پاکستان ملګري او علما د حضرت مفتی صاحب رحمه الله په یاد کې دا ورځ دوی نمانځي او نن په هغه ورځ باندې په پېښور کې د فاټه د ځوانانو کانفرنس د دې معنی دا ده چې همدغه ځوانان دغه نوی نسل دا به د خپل قائد مرحوم حضرت مفتی صاحب صحیح وارثان ګرځي او د اسلام د پاره به خپل سرونه شیندي میرے محترم دوستو
میرے بھائیوں، آج کا یہ بہت بڑا عظیم الشان اجتماع یہی فاٹا کے عوام کے دلوں کی آواز ہے، یہی فاٹا کے عوام کے دلوں کا ترجمان اجتماع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت جب بلاد عجم تک پہنچی تو آپ نے واضح ہدایات دی تھی کہ ان علاقوں کے رواجات کو دیکھو، یہاں کے لوگوں کی طرز زندگی کو دیکھو، اگر واضح طور پر قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو تو ان قبائل کے اور بلاد عجم کے رواجات کو مت چھیڑا کرو، اور اگر آپ سمجھیں کہ ان کی اصلاح کی ضرورت ہے تو پھر اصلاح بھی وہاں کے لوگوں کے مشورے سے کیا کرو۔ ہمیں خلافت راشدہ کا جو دور ہے اور اس کی جو تعلیمات ہے وہ بھی اسی طرف اشارے کر رہی ہے کہ اگر ہم فاٹا کے 125 سال پر محیط ان کی طرز زندگی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ان کے سیاسی مستقبل کا کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر فاٹا کے عوام سے مشورہ کر لو، قبائل سے مشورہ کر لو، قبائل کی خواہشات کے مطابق ان کے مستقبل کا فیصلہ کیا کرو۔ اور میرے دوستو، یہ میرا ذاتی جھگڑا نہیں ہے۔ 2012 میں جب صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے ایک قرارداد پاس کی کہ فاٹا کو صوبے میں باقاعدہ ضم کر لیا جائے، تو اسی پشاور میں قبائل کے تمام ایجنسیوں کے ملکان، مشران، علماء یہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے بڑی ایک سنجیدہ قرارداد پاس کی تھی۔ میں سلام کرتا ہوں قبائل کی سنجیدگی کو، میں سلام کرتا ہوں قبائل کی شائستگی کو، ان کی معاملہ فہمی کو، کہ انہوں نے 2012 کی جولائی میں قرارداد کے ذریعے پیغام دیا کہ فاٹا کا انضمام یہ مسئلے کا ایک رخ ہے، فاٹا کو مستقل صوبہ بھی بنایا جا سکتا ہے اور فاٹا کے موجودہ نظام کو برقرار بھی رکھا جا سکتا ہے، اس میں اصلاحات کی جا سکتی ہیں۔ ہم ان تمام تجاویز کو اور تمام احتمالات کو سنجیدہ قرار دیتے ہیں، ان کو اہمیت دیتے ہیں اور سردست اس کو ہم نہ رد کرنا چاہتے ہیں نہ قبول کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی یہاں آپریشنز ہو رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، خون بہہ رہا ہے، قبائلی عوام اپنے گھر چھوڑ چکے ہیں، کراچی سے لے کر خیبر پختونخوا تک پورے ملک میں بکھرے ہوئے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بچے، بوڑھے جوان در بدر ہیں، خاک بسر ہیں۔ پہلے تو ان کے گھروں میں امن لاؤ، امن کے بعد ان کو واپس بحال کر لو، اور پھر جب یہ قوم بحال ہو جائے، ان کے دل و دماغ سے یہ بوجھ اتر جائے، تو پھر ظاہر ہے کہ قوم سے پوچھ لو قوم کیا چاہتی ہے۔ اگر آپ جبراً
ان کی رائے لیے بغیر ان پر ایک رائے مسلط کرنا چاہتے ہیں اور فیصلہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، تو 1892 اور 93 میں جو معاہدات ہوئے تھے، انگریز نے ان معاہدات میں قبائل کے مشران کو شریک کیا تھا۔ آپ تو اتنا بھی نہیں کر رہے ہیں، آپ تو دور اسلام آباد میں ان پر فیصلہ مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ تو قبائل کو انسان سمجھو، ان کو محترم سمجھو، قبائل کی شملے کا احترام کر لو۔ لیکن میرے محترم دوستو، ہوا یہ کہ قبائل کے سروں سے ان کا دستار اتارا گیا، ان کی پگڑی اتاری گئی، اور ان کی عزت و ناموس اور ایک تاریخ جو ان کے آباء و اجداد نے قربانیوں سے رقم کی، غیرت و حمیت کے ساتھ رقم کی، یہاں پر ان کی اس غیرت و حمیت اور عزت و ناموس کو پامال کیا گیا۔ اور جب ان کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا تھا تو جمعیت علماء اسلام نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے میدان میں آ کر قبائل کی پگڑی کو سنبھالا، قبائل کے شملے کو سنبھالا، قبائل کے بچوں کی آواز بنا، یتیموں کی آواز بنا، ماؤں بہنوں کی آواز بنا۔ اور آج بھی جمعیت علماء اسلام، جو آپ کو بظاہر پاکستان کے سیاسی ماحول میں تنہا نظر آ رہی ہے، لیکن مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں تنہا ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہوں کہ تنہا بھی ان کے اوپر بھاری ہوں انشاءاللہ۔ جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان۔ قبائلی جرگہ بنا، دسمبر میں ایک بڑا جرگہ بلایا گیا، قبائلی عوام کے نمائندے اس میں آئے، 5000 لوگوں نے اس میں شرکت کی، تمام مکاتب فکر اس میں موجود، تمام اقلیتیں اس میں موجود، تمام طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ اس میں موجود، ایک بڑا نمائندہ جرگہ، اور بالاتفاق قبائلی لوگوں نے اور ان کے نمائندوں نے یہ طے کر لیا کہ قبائل کے مستقبل کا فیصلہ قبائل کا یہ جرگہ کرے گا، اور جرگے نے تجویز کیا کہ قبائل کے مستقبل کا فیصلہ قبائل کے عوام کریں گے۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ صرف قبائل نے از خود فیصلہ دیا، آپ بھی جانتے ہیں اور آپ کو بھی یاد ہے، یہ قبائل اسلام آباد گئے، جناح کنونشن سینٹر میں تمام پاکستان کی قیادت اکٹھی ہوئی، حکمران جماعت پیپلز پارٹی اس میں تھی، میاں نواز شریف خود بذات خود اس میں موجود تھے، تمام قومی سطح کی، علاقائی سطح کی، قوم پرست جماعتیں، مذہبی جماعتیں، یہاں تک کہ فرقہ پرست تنظیمیں بھی اس میں موجود تھیں، اور سب نے بیک آواز قبائل کے اس اعلامیے کی حمایت کی۔ کوئی جماعت باہر نہیں تھی۔ لیکن میرے دوستو، ہم نے قبائل کے لیے حق مانگا، اور پھر ہمیں اس کی سزا دی گئی۔ جن لوگوں کو صوبے میں حکومت حوالے کی گئی، اور جس طرح قبائلی دنیا میں نتیجے تبدیل کیے گئے، اور اپنی آواز میں آواز ملانے والے لوگوں کو انہوں نے قبائل سے نکالا، یہ سزا جمعیت علماء اسلام کو ملی ہے قبائل سے اپنی وفاداری کی بنیاد پر۔ اگر آج ہم نے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید وہ الیکشن کے لیے ایسا کر رہے تھے، نئی حکومت بنی، ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی وہ اپنی جگہ پر، ہم نے پھر پاکستانی قیادت کو بلایا، اسی جناح کنونشن سینٹر میں بلایا،
اور پھر اس میں حکمران جماعت مسلم لیگ شریک تھی، پیپلز پارٹی شریک تھی، تمام قومی سطح کی جماعتیں، تمام قوم پرست تنظیمیں سب موجود تھیں، اور انہوں نے ایک بار پھر اس اعلامیے کو تائید بخشی۔ میرے محترم دوستو، ان لوگوں نے اجتماعی طور پر پھر کہتا ہوں، اجتماعی طور پر قبائل سے غداری کی ہے، اجتماعی غداری انہوں نے قبائل کے ساتھ کی ہے۔ اور پشتون، اس کی تو زبان ہوتی ہے، جرگے میں طے ہو جائے پھر سر کٹ سکتا ہے لیکن زبان نہیں پھر سکتی۔ مجھے شرم آتی ہے اب کہ میں ان لوگوں کو اب اس صوبے کے پشتونوں کا رہنما اور لیڈر کہوں۔ کیا کردار ہے ان لوگوں کا؟ زه د خپل پښتو دا نوک هم د دوی په ټول خاندان ورکولو ته تیار نه یم، دوی د څه پښتانه دي؟ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام! جمعیت علماء اسلام! دوی قوم تقسیم کړی ده، وای مولا ته جماعت پاته ده او پښتون ته اجره پاته ده. خو زه ورته وایم داسې نه ده، جمعیت علماء اسلام ستا اجره هم آباده کړې ده او ستا جماعت هم آباد کړی ده. راشه که پښتو زده کې نو د پښتو جمعیت علماء اسلام نه زده که. داسې جماعت به پیدا نه کړي چې تا ته د اسلام تعلیم هم درکړي او تا ته د پښتو تعلیم هم درکړي. لږ خو پښتانه شی، یو ځل مې ژبه ورسره وکړله، اوس دې واوښتی. نو د ما محترم ورونو، بیا خبره دې ته راغله، یہاں یہ باتیں شروع ہو گئی کہ انضمام کیا جائے. حکومتی سطح پر کہا گیا کہ انضمام کیا جائے. ہم نے کہا کہ انضمام کرو یا نہ کرو لیکن قبائل سے تو پوچھ لو وہ اپنا مستقبل کیا دیکھنا چاہتے ہیں. حضرت میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو بظاہر وہ قبائل کے غم میں پگھلتے نظر آتے ہیں. مجھے خود کہا ہے انہوں نے چې مړه قبایلو نه څوک تپوس کړي، دا د تپوس خلک دي. میں جانتا ہوں ان لوگوں کو. قبائل کون ہوتے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے گا؟ تم کون ہوتے ہو کہ قبائل کا فیصلہ ان کے بغیر کرو گے؟ میں تم سے پوچھتا ہوں تم کون ہوتے ہو؟ حکومت نے اپنا موقف تبدیل کیا، انضمام کی بجائے ایک رواج ایکٹ لے آئے. رواج ایکٹ پر بھی ہمارے تحفظات تھے. ہم نے کہا رواج ایکٹ یہ انضمام کا ایک چربہ ہے اور وہ ساری چیزیں ہم نے نشان زد کی کہ جو رواج ایکٹ کے اندر انضمام پہ دلالت کرتی ہیں. اسمبلی میں یہی لوگ تھے جنہوں نے رواج ایکٹ کی حمایت کی اور میرے ساتھ جھگڑا کیا. انضمام کے دعوے دار بھی یہ تھے، رواج کے دعوے دار بھی یہ بن گئے. اور آج نئی بات بتا دوں آپ لوگوں کو، نئی بات بتا دوں.
اب کہہ رہے ہیں یہ رواج ایکٹ بھی غلط تھا، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ دا سیاست دانان دی دا حکومت پہ لیول فیصلے کی انضمام کو بیا انضمام خوخ بنش بیا رواج کو بیا رواج باندې دوره جګړې را سره وکړلې اگر ما ته وزیر اعظم راغی کور ته ما ته وایي چې دا رواج ایکټ خو داسې څه غلط غوندې کار شوی ده دا بیا بدلو دغه ستاسو ذهنیت ده، دا ستاسو بصیرت ده، دا ستاسو استعداد ده. ماښام یو شی سهار بیا بل شی مونږ غوندې په یوه خبره ودرېږئ او راشئ مشوره وکئ. دا د جرګو خبره ده، پښتون په جرګې باندې یقین لري، په مشورې یقین لري. شی متنازع کوئ ما او که ته دا وائے کہ قبائل، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قبائل بہت پسماندہ ہیں اور ایف سی آر کو ختم کیا جائے اور ختم کر کے انضمام کیا جائے، آپ ایف سی آر کو ختم کرتے ہیں ایک دفعہ، میں ایف سی آر کو ختم کرتا ہوں 100 دفعہ. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک سوال کا جواب تو دو. کیا ایف سی آر نے آپ کا راستہ روکا کہ قبائل میں اسکول مت بناؤ؟ کیا ایف سی آر نے تمہارا راستہ روکا کہ وہاں کالج مت بناؤ؟ کیا ایف سی آر نے تمہارا راستہ روکا کہ وہاں یونیورسٹی مت بناؤ؟ کیا ایف سی آر نے تمہارا راستہ روکا کہ وہاں پر ہسپتال مت بناؤ، بڑا ہسپتال مت بناؤ؟ کیا ایف سی آر نے روکا کہ تم سڑکیں مت بناؤ؟ کیا ایف سی آر نے روکا کہ تم وہاں پر بجلی لوگوں تک مت پہنچاؤ؟ کیا ایف سی آر نے روکا کہ تم عوام کو سہولتیں مت دو اور ترقی مت دو؟ یہ ایف سی آر کی وجہ سے تو نہیں ہے، یہ حکمرانوں اور ان کے رویوں کی وجہ سے ہے. اس لیے میں قبائل کو پسماندہ نہیں کہتا، یہ پس افتادہ لوگ ہیں، زبردستی پیچھے دھکیلے گئے. اور میں نے اس دن بھی ایک سیمینار میں کہا کہ بلوچستان تو سیٹل ایریا ہے، تو بلوچستان تو فاٹا سے بھی زیادہ پسماندہ ہے، تو پھر کیا کہو گے؟ اب پسماندہ علاقے کو ترقی دو، اس کے لیے کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں آپ کے پاس. لیکن جیسے کہ حمید اللہ جان نے کہا کہ پاکستان میں جو تعزیرات پاکستان قوانین ہیں وہ بھی تو لارڈ میکالے کے ہیں، انگریز کے ہیں، ایف سی آر بھی انگریز کا ہے. تو آپ ایک ایف سی آر انگریز کا وہاں سے تو ہٹا رہے ہیں اور سینکڑوں انگریز کے قوانین جو آپ کے پاس ہے وہ آپ فاٹا کے لوگوں پہ مسلط کر رہے ہیں. میرے خیال میں آؤ میرے ساتھ مل لو اور پاکستان کے اندر جتنے فرنگی قوانین ہیں اس سب کو پہلے شریعت سے تبدیل کرو تاکہ وہاں پر قوانین جائیں بھی تو شریعت کے قوانین جائیں. نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان، اسلام اسلام. خدا خلق چې د شریعت ټکی واوري نو تبه پې راشي، د خپل دین نه یریږي، چې په کوم دین دوی کلمه ویلې ده له هغه دین یریږي. زما محترم ورونو، داسې غیر مستحکم فیصلې چې یو ورځ د انضمام خبره کوي، بیا د رواج خبره کوي، بیا وایي پکې خطا یو درېیمه خبره به جوړو. اوس دا موږ د رهنمایان دي، دا موږ ته ملک نظام راکوي، دا زموږ د ملک د مستقبل فیصلې کوي، او اوس په دې نه پوهېږي چې خدای پاک اوس موږ خلکو ته څه ووایو. نو لږ عقل نه کار اخلی که نه، د چا نمایندګي کوئ؟ زه تا ته خبره کوم
پمنگ باندې داسې حالات تیر شوي دي چې زمونږ ډېرو ذمه دارو ملګرو ته امریکایانو ویلي دي چې دا فاټه زم کوئ او که نه زم کوئ بیا به تاسو ته د هیروشیما او د ناګاساکي تاریخ خو معلوم وي که نه. په دې جلسه کې ناست مشران څومره پیسې غواړئ چې درې کو خو چې دا فاټه تاسو صوبې سره زم کوئ او بیا چې زم شي نو داسې تنازع به راپورته شي چې بیا به افغانستان سره 100-200 کاله موږ مذاکرات کوو. وایي جنګ به نه کوئ مذاکراتو سره لکه انډیا کې اوس په کشمیر باندې موږ مذاکرات کوو. اب سوال یہ ہے کہ قبائل کو سوچنے دو. قبائل کی یہ بھی رائے ہے کہ ہمیں مستقل صوبہ بنایا جائے. اگر آپ صوبے میں اس کو ضم کر لیتے ہیں تو پھر سینٹ کی سیٹیں تو ختم ہو جائیں گی نا اور صوبائی اسمبلی میں کچھ سیٹیں بڑھ جائیں گی. احتمال ہوگا کہ کسی وقت فاٹا کے علاقوں سے بھی وزیر اعلیٰ بن سکے گا. احتمال ہوگا. لیکن اگر مستقل صوبہ بنایا گیا تو پھر سینٹ میں اتنی ہی نمائندگی ہوگی جتنی کہ دوسرے صوبوں کی ہے. اتنی ہی نمائندگی سینٹ میں ہوگی جتنی کہ دوسرے صوبوں کی ہے. ایک ایک صوبے کے برابر نمائندگی ہوگی. پھر حق دینا چاہتے تو پھر وہ دو نا جہاں قبائل تمام صوبوں کے برابر نمائندگی حاصل کر لے سینٹ میں. اگر مستقل صوبہ بنتا ہے تو حتمی طور پر پھر وزیر اعلیٰ ان کا اپنا آدمی ہوگا. کوئی باہر سے وزیر اعلیٰ نہیں بن سکے گا. تو اگر حق دینا ہے اور تمہیں فکر ہے کہ گورنر باہر سے آ کر ان پر حکومت کرتا ہے تو جب قبائل کو آپ مین سٹریم میں لانا چاہتے ہیں تو پھر مستقل صوبے والے کہتے ہیں کہ ہمیں صوبہ دے دو, حتمی طور پر وزیر اعلیٰ ہم میں سے ہوگا. اگر مستقل صوبہ بنتا ہے تو پھر 4% سے زیادہ حصہ 90 ارب نہیں 120 ارب سالانہ اور 10 سال کے لیے نہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے. تو دلائل ہر طرف ہیں. آپ فاٹا کی جس پسماندگی کا ذکر کرتے ہیں انضمام کی صورت میں بھی آپ سوچتے ہیں کہ اس سے پسماندگی دور ہوگی, قبائل کا اپنا مقام بنے گا. مستقل صوبے کی بات کرنے والے بھی پھر دلائل رکھتے ہیں. پھر آؤ اس پر دلائل دو کہ فاٹا کے لوگوں کو زیادہ حقوق مستقل صوبے کی صورت میں ملتے ہیں یا انضمام کی صورت میں ملتے ہیں. یہ ساری باتیں ہیں. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں, پچھلے 5 سالے میں فاٹا کے ممبران کے مشورے سے فاٹا کے اندر FCR میں اصلاحات پہ اتفاق ہوا. خود ممبران کا بھی اتفاق تھا, سیاسی پارٹیوں کا بھی اتفاق تھا. پھر اس کو اسمبلی میں کیوں نہیں لایا گیا, اس کا راستہ کیوں روکا گیا؟ کیا نیت تھی تمہاری؟ ہر چیزیں اپنے اپنے لیول پر دیکھنے ہوں گے ہر چیز کو. تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ فاٹا کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے, عجلت مت کرو, یک طرفہ طور پر شدت مت اختیار کرو. اگر آپ اسلام آباد جا سکتے ہیں, اور کون گئے ہیں, پشاور, چارسدہ, مردان, نوشیرہ سے پارٹی ورکر گئے ہیں, قبائل نہیں گئے. اور بیا آلتا اسلام آباد کی پٹھ دل چورورا مونگ تو پیسے را کے راوختی مسجد پاتے.
د کنټینر نه سره چاپېره یو مخکې او بل هلکان ورپسې وروسته وځي تاوېدل به ته دا خلک دي چې نه عقل شته نه تدبر شته نه فراست شته نه مسلو باندې. اوس که زه په جواب کې دا ووایم چې راځئ چې اسلام آباد ته ځو او تاسې نن اعلان وکړئ چې زه اسلام آباد ته ځو او دا خلک روان شي، خو مسلې کې به شدت پیدا کېږي که نه. نو مونږ چې نه کوو، مونږ دا وایو چې نه، د مشاورت ماحول د موجود وي، شدت نه پیدا کوو په مسله کې. په یو لاس تاړی نه والی کېږي. ته تاړی وهه، زه لاسونه در مخته کوم، څنګه به کړپ ته وباسي. خو په دې اطمینان ساتئ، په خپل کور کې کښېنئ، مشوره وکئ، بیا کښېنئ، بیا درته وایم کښېنئ چې په دغه لاره باندې منه چې انضمام رانه وکړي. نعرہ تکبیر! قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان! دومره آسانه نه ده، حضرت کو سلام ہے! دومره آسانه نه ده. نن تر سهار مونځ پورې دا کوششونه روان وو چې پیغامونه لاړ شي چې جلسه بنده شوه، خلکو مه راځئ. ټوله شپه دوی شوګیره تېره کړه، په موږ یې شوګیره تېره کړه. ما داسې حرکتونه مه کوئ، دا سپک حرکتونه دي. په دې ته خلک نشي منې کولی. او نن دا نوجوانان ناست دي، دا خو دی او دی. اطمینان در کوم چې داسې نوجوانان هم شته چې هغه هم نن سبا لګیا دي سوچ کوي چې دا زموږ جوړه مخکینۍ رایه غلطه وه، راځئ چې موږ هم دوی سره ملګري شو. قبایلو کې یو قدر او احترام وي دنیا کې. قبایل همیشه د خپل مشر احترام کوي، هر فیصلې کې خپل مشر ته ګوري. قبایلو کې دا نظام د 100 کالو نه زیات روان ده. هر سړی راپاسي وایي د قبایلو یوت دا وایي، نوجوان دا وایي. یعنی ته د نوجوان ته دا احساس ورکول غواړې چې راشه د خپلو پلارو نیکو خلاف بغاوت وکړه. دا کوم سبق ته ورکوي دوی ته؟ اسلام تعلیمات دا دي چې نوجوانان دي د مشرانو په مجلس کې کېني او دوی چې کوم بحثونه کوي، مجلسونه کوي، مشورې کوي، هغه دې اوري او هغوی دې زده کړې کوي. موږ ته دا تاثر راکوي چې نوجوانه ته د نوې رڼا یو نوجوان یې، تعلیم یافته یې. دا مشران خو ډېر ساده او بې تعلیمه خلک دي، پرېږده دا خلک او ته خپله نوې لاره واخله. دا نسل له نسل سره جنګول دا د مغرب ایجنډا ده. او هلته ځکه دا ایجنډا ده چې هلته نسل شته نه. نو تا کې که نوی نسل د پلار نیکه پسې نه ځي، خو هلته به نسل نه وي. او زما خو ماشاءالله نسل ده، نسب مې ده، اعزاز مې ده، فخر پې کوم، شامله مې ده، په پلار نیکه فخر کوم. نو چې زه یو ځلې په خپل پلار نیکه باندې فخر کوم او هغه زما شناخت ده، بیا به زه هغه ته وایم چې بابا ته مخکې شه، تا سره دی. نو بغاوتونه مه کوئ مشرانو نه. دا خلک چې په کومه لار باندې زما نوجوان اچوي، دا کلچر، دا کلتور د ما نه ده، دا د بل چا کلتور. نو خپل مستقبل لارې به انشاءالله په خپله سمو. دلایل دواړو طرف ته شته. هغه رای کې به هم دلایل وي، د بل رای کې به هم دلایل وي. او بیا که نه وي خو دغه شته نظام کې اصلاحات وکړئ که نه، هغه بدې حصې ته وباسئ که نه. راشئ په اسمبلۍ کې پارون چې تا وې چې بالغ رای دهي حق قبایلو ته ورکوو، په هغه نظام کې دننه تا لار چا نیولې ده؟ په هغه نظام کې دننه تا پرون قانون پاس کړ چې سیاسي پارټیو ایکټ به هغه به تر قبایلو پورې ایکسټینډ کوو، توسیع به ورکوو. تا ته چا وویل چې مه کوه؟ چا جګړه تا سره کړې ده؟ نو په دغه نظام کې دننه که اصلاحات راولې، تا ته څوک وایي چې مې راوله وه؟ خو چې کله دغه د پارلیمنټ ممبرانو
او په اصلاحاتو باندې اتفاق راغی بیا ولې په اسمبلی کې هغه اتفاق رای پیش نشو ولې د هغې لاره ونیولې شوه ټول واقعات په موږ باندې تېر شوي دي همون په خپل وطن کې بهرنۍ ایجنډې نه منو چې څه کوو په خپله به کوو په خپل کور کې به سره کینو یو بل به سره پوه کوو دا خلک که مونږ پوه کړي مونږ به منو او یاد بیا زمونږ خبرې باندې ځان پوه ډېر درانه خلک ناست دي دا ډېر پوه خلک دي دلته ناست دي دې کې ډیپلومیټس ناست دي دې کې لوی لوی انګریزي خوانان ناست دي دغسې مشرانو رهنمایي مونږ ته حاصله ده داسې خو نه دي چې ناپوهه خلک دي په دې کې علما ناست دي قابل قدر علما دي لہذا د دې خلکو دغه رای او په دغه رای باندې اجماع ما خیال ده چې نن یو وارې بیا تاسو دا یوت نوجوانان خو یو ځل پاسې که نه جي پاسې په اتفاق رای فیصله وکړئ نعرہ تکبیر چې نعرہ تکبیر موږ یک طرفه فیصلې نه منو د قبایلي عوامو په مشوره باندې به تبدیلیان راځي جبر فیصلې قبلولو ته تیار نه یو ان شاء الله العزیز جمعیت علماء اسلام به تاسو سره وي تاسو په ملا باندې به وي او تاسو به زمونږ پټکای تاسو شامله به ان شاء الله کوزېدو ته پرېنږدو الله دې زمونږ مل شي واخر دعوانا